السلام علیکم ناظرین، ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، ہم موجود ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، میرے ساتھ وسیم ملک بھی موجود ہیں، اور آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں کچھ ایسا ہوا جو انپریسیڈنٹڈ ہے۔ آج تک پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ ایک چیف جسٹس آف پاکستان چلتے پھرتے میڈیا کیمراز پر آ جائیں اور وہاں پر کھل کے اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کا جواب دیں۔ اور بڑی ہی آج کینڈڈ گفتگو تھی، مگر بڑی امپورٹنٹ گفتگو تھی جو چیف جسٹس آف پاکستان نے آج سپریم کورٹ کے لان میں کچھ صحافیوں کے ساتھ کی ہے۔ وسیم ملک بھی وہاں پر موجود تھے، اور وہ اصل پس منظر کیا ہے، کیسے یہ تمام تر جو واقعہ ہے یہ رونما ہوا سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ کیا چیف جسٹس آف پاکستان پہلے سے تیاری میں تھے میڈیا سے بات کرنے کے، یا پھر یہ سب کچھ اچانک ہوا، یہ ہم وسیم ملک سے پوچھیں گے۔ اصل جو بیک گراؤنڈ ہے وہ آج بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آج صبح جو کمشنر ہیں راولپنڈی کے، لیاقت علی چٹھا غالباً ان کا نام ہے، انہوں نے آج ایک الزامات کا انبار لگا دیا ہے، اور انہوں نے نہ صرف الیکشن کمیشن بلکہ چیف جسٹس آف پاکستان پر بھی ڈائریکٹلی الزامات لگائے ہیں کہ وہ بھی مبینہ جو انتخابات میں دھاندلی ہے اس میں ملوث ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے دھاندلی کی ہے، اور 7 نشستوں کا انہوں نے بتایا ہے راولپنڈی کی ڈویژن میں کہ جہاں پر انہوں نے ہارے ہوئے کینڈیڈیٹس کو جتوایا ہے۔ یہ تمام تر الزامات، اور اس کے بعد ایک آواز اٹھنے لگی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان از خود نوٹس لے گی یا نہیں۔ بہرحال کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو ججز صاحبان کی جانب سے بھی یہ مشورہ دیا گیا کہ اس معاملے پر از خود نوٹس لینا چاہیے، تاہم از خود نوٹس نہیں لیا گیا۔ اس بارے میں بھی تفصیلات جانیں گے وسیم ملک سے۔ وسیم، بتائیے گا اصل میں یہ واقعہ کیا ہوا ہے؟ آپ لوگ کو معلوم تھا کہ چیف جسٹس آج آئیں گے، آپ لوگوں سے گفتگو کریں گے، یا یہ سب کچھ اچانک ہوا ہے؟ ذرا ہمیں ڈیٹیل میں بتائیے گا۔ دیکھیے، جیسے آپ نے کہا انپریسیڈنٹ تو ہے، ہوا کچھ یوں کہ جب کمشنر راولپنڈی کے بیانات، اور پھر بیانات بھی ایسے کہ میرے ساتھ دھاندلی میں ملوث کون ہے، چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس پاکستان، اور اگلے ہی لمحے اگلے ہی فکرے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان دونوں شخصیات کو بھی میرے ساتھ راولپنڈی کی کچہری چوک میں پھانسی پر لٹکایا جائے۔ تو جب یہ بیانات آئے تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب اچانک ذہن گیا ہمارا، کیونکہ ہم سارا دن ادھر ہوتے ہیں، تو پتہ ادھر ادھر سے کیا تو پتہ چلا کہ فی الحال خاموشی ہے، سکون ہے، لیکن وہ ایک ہوتا ہے نا کہ رپورٹر کے اندر وہ کیوریوسٹی ہوتی ہے، وہ نہیں رہا جاتا۔ بالکل۔ تو بہرحال ہم سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچے۔ جیسے ہی میں یہاں پر پہنچا تو پتہ چلا، میں نے کچھ دوستوں سے پتہ کیا کہ چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب اپنے چیمبر میں موجود ہیں، اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب اب سے چند لمحے قبل ہی یہاں سے روانہ ہوئے ہیں۔ اتنی دیر میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے لان میں جاتا ہوں تو وہاں پر صحافی دوست عمران وسیم صاحب اور عبدالقیوم صدیقی صاحب اپنے ولاگ کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم وہاں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، میں بھی وہاں پر ان کے ساتھ موجود ہوتا ہوں۔ تو ہم اتنی دیر میں دیکھتے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب اپنے سیکریٹری اور ان کے جو لا کلرکس اور باقی عملہ ہے وہ آتے ہیں، اور وہ آ کر اسی جگہ جہاں یہ مونومنٹ بن رہا ہے وہاں آ کے جو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں پر آتے ہیں، تصویریں بھی بناتے ہیں، ترقیاتی کاموں کو بھی دیکھتے ہیں، یہ سارے معاملات کو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اتنی دیر میں وہ جب آئے تو عموماً ایسے ہوتا ہے، پہلے بھی وہ آتے ہیں، مطلب ہر دوسرے تیسرے دن ان سے ہمارا ٹاکرا ہوتا ہے۔ تو جو سیکیورٹی کے لوگ ہیں وہ آ کر کہتے ہیں کہ یار چیف صاحب ہچکچاتے ہیں اس طرح کی جو میڈیا کے ساتھ انٹریکشن ہے، مطلب میڈیا سے سر بات کرنا تو کیمرے کے اوپر تو دور کی بات ہے، ویسے بھی وہ ہم سے انٹریکشن جب کرنا ہم لوگ بھی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ابھی پچھلے ہفتے میں اور آپ موجود تھے، مریم بھی ہمارے ساتھ تھی، ہم لوگ گئے تو چیف جسٹس نے اپنا راستہ ہی بدل لیا تھا، تو وہ اوائڈ کرتے ہیں میڈیا کو ان پبلک۔ اور آج وہ ویلاگ جہاں پر ہو رہا ہے اچانک اسی جگہ سے کیسے گزرے، یہ ذرا بتائیں۔ وہ میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں۔ چیف جسٹس صاحب جب آئے تو ہم نے ذرا موبائل نکالا، خبر وہ بھی تھی کہ اگر وہ بات نہ بھی کرتے کہ وہ لان میں ٹہل رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، ہم نے وہ ویڈیو بنائی کہ چیف جسٹس آ رہے ہیں۔ اتنی دیر میں ایک پولیس والا ہمارے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ یار تھوڑا احتیاط کریں، آپ مت جائیں، پھر ہمیں بعد میں ڈانٹ پڑتی ہے، جو جیسے وہ اکثر روز ہوتا ہے۔ تو خیر آج بات اتنی بڑی تھی، بیان اتنا بڑا تھا کہ عمران وسیم صاحب، میں نے اور قیوم صدیقی صاحب نے طے کیا کہ ہم جا رہے ہیں۔ ہم خیر وہاں پر پہنچے تو قاضی صاحب نے دیکھا ہمیں، قاضی صاحب نے، مجھے لگتا ہے جہاں تک میرا اپنا پرسیپشن ہے کہ قاضی صاحب بات آج کرنا چاہ رہے تھے، ہی واز ان دی موڈ، اس کی وجہ ہے، ورنہ تو وہ اکثر دیکھتے ہیں اس دن جس واقعے کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، ہم چیف جسٹس کے پیچھے جا رہے تھے تو انہوں نے اپنا راستہ بدل کے ججز گیٹ کے تھرو اپنے چیمبر میں چلے گئے تھے۔ تو آج جب ہم گئے تو قاضی صاحب نے، ہم تھوڑا اوپر کھڑے تھے تو قاضی صاحب نے ہمیں کہا کہ نیچے آ جاؤ، تمہارے جوتے خراب نہیں ہوتے۔ تو پتہ چل گیا بات، ہم وہاں پہنچے، سلام دعا ہوئی، تو اسی اثنا میں قیوم صدیقی صاحب نے سوال کیا، آف دا ریکارڈ یہ بات تھی کہ جی وہ بڑے کیمراز آن نہیں تھے، آف دا ریکارڈ بات تھی کہ آپ کے اوپر بڑے الزامات لگ رہے ہیں، تو کیا کہیں گے؟ چیف صاحب نے اس وقت اس بات کو بھی اگنور کیا اور انہوں نے اس سوال کا جواب نہیں دیا، اور غالباً یہ بھی کہا کہ یار اس طرح کی
گفتگو میں یہاں نہیں کروں گا. اچھا وہ کیمرے کا انتظار کر رہے ہیں. سنیں نا, بڑے دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی. اتنی دیر میں اب ہم کیمرہ بند کر کے کھڑے ہیں کہ جب چیف صاحب نے انکار کر دیا تو ہم زبردستی تو انٹرویو لے نہیں سکتے یا بات کر نہیں سکتے. تو اتنی دیر میں وہ عموماً جیسے بات کرتے ہیں جی کہ آپ یہاں پر ہوتے ہیں, ہفتے کے روز بھی آپ یہاں پر ہیں, آپ کو گھر والے آپ کے کچھ نہیں کہتے, آپ گھر جائیں. تو اتنی بات ہو رہی تھی تو اچانک ان کے شاید موڈ میں کیا آیا, ان کے دماغ میں کیا آیا, انہوں نے کہا یار تم آئے ہو تو یہاں جو کچھ بن رہا ہے میں آج پہلی مرتبہ تمہیں بتا دیتا ہوں. اور پھر اپنے سیکریٹری سے بھی پوچھا, لاکھ تھے, انہوں نے بھی کہا کہ آپ بتا دیں. تو اتنی دیر میں انہوں نے کہا کہ یار اپنے کیمرہ آن کرو, جو آج یہاں جو کچھ ہو رہا ہے, جو کنسٹرکشن ہو رہی ہے وہ ساری میں آپ کو بتا دیتا ہوں. تو خیر وہ انہوں نے انجینئر کو بلایا, وہ اب ہمیں بریفنگ دے رہے تھے, بات چیت ہو رہی تھی. تو اسی اسنا میں میرا بھی تھوڑا سا ہوا کہ یار کیمرہ آن ہے, آپ کو چل آئی تو بات ہو جائے. اگر جواب آ گیا اس الزامات کے اوپر, بات کی تو بھی خبر ہے, نہ کی تو بھی خبر ہے. تو اب میں انتظار کر رہا تھا کہ قاضی صاحب اس انجینئر سے وہ ہم کلام تھے. اب میرے سامنے ایک چیف جسٹس کھڑا ہے ملک کا, ڈیکورم کا بھی خیال رکھنا ہے. میں بھی ہیزیٹیٹ بھی تھا کہ یار کیا بات کرنی چاہیے, کیسے کرنی چاہیے, وہ جب انکار کر چکے ہیں آف دا ریکارڈ اس حوالے سے. خیر وہ جیسے انہوں نے کہا نا کہ یہ بنیادی حقوق کا مقبرہ تھا, وہ بنیادی حقوق کا مونومنٹ تھا جو وہ بنا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر یہ بن رہا ہے. تو جیسے ہی انہوں نے وہ فنڈامنٹل رائٹس کا ذکر کیا تو میں نے وہیں پر ان سے بات پکڑی اور میں نے کہا جی کہ فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے ہی آج آپ کے اوپر ایک بہت بڑا الزام لگا ہے. تو انہوں نے کہا کیا مطلب, کون سا الزام؟ میں نے کہا ریاستی عہدیدار نے آپ کے اوپر الزام لگایا ہے. انہوں نے کہا کون سے ریاستی عہدیدار؟ میں نے کہا کمشنر راولپنڈی نے آپ کے اوپر الزام لگایا ہے کہ یہ جو راولپنڈی کے بالخصوص 13 حلقوں میں دھاندلی ہوئی ہے اس میں مجھ سمیت چیف جسٹس قاضی فائزیسا اور چیف الیکشن کمشنر ملوث ہیں. تو انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ کون ہے یہ, میں نے تو نہیں دیکھا. کہا ہے واقعی کہا ہے. ہم نے کہا جی بالکل واقعی یہ بات ہوئی ہے. انہوں نے یہ بات کرنے سے پہلے یہ نہیں کہا کہ کیمرہ بند کر؟ نہیں بالکل بھی نہیں کہا. انہوں نے مزید مجھ سے پوچھا کہ مزید یہ کوئی اور سوال بھی کرے. اچھا. تو وہ اس وقت بات چیت کرنے کے موڈ میں تھے. تو پھر انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت انتخابات کوئی نہیں کروانا چاہ رہا تھا تو میرا کردار صرف اتنا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2 آئینی عہدیداروں کو اکٹھا بٹھایا اور انتخابات کروائے. وہاں پر میں نے کہا کہ جی بالکل انتخابات سپریم کورٹ کے حکم پر ہوئے تھے. کہتے نہیں, یہ آپ ہمیشہ غلط کہتے ہیں, انتخابات سپریم کورٹ کے حکم پر نہیں ہوئے تھے. ہم نے وہ ایک ڈیڈ لاک ختم کیا تھا. وہ ڈیڈ لاک تھا 2 آئینی عہدیدار آپس میں بیٹھ کر بات چیت نہیں کرنا چاہ رہے تھے. فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کیا. انہوں نے کہا کہ ہمارا کردار یہیں تک تھا. اور پھر انہوں نے کہا کہ پہلی بات, پھر میں نے دوسرا سوال دہرایا. میں نے کہا سر ایک ریاستی عہدیدار ہے, وہ آپ کے اوپر الزام لگا رہا ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں چیف جسٹس کا انتخابات والے دن یہ انتخابی نتائج میں کیا کردار ہوتا ہے. اور دوسری بات انہوں نے کہی کہ اگر وہ الزامات لگا رہے ہیں تو پھر انہیں چاہیے کہ وہ آ کر قوم کے سامنے اس کے ثبوت بھی رکھیں. تو پھر میں نے پوچھا کہ سر چلیں, مطلب ہمیں یہ لگا اس وقت, میں نے یہ سوچا کہ شاید چیف جسٹس یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ از خود نوٹس سو موٹو تو ہی نہیں عدالت, یہ سارا معاملہ چیف جسٹس اس کے موڈ میں نہیں ہے. پھر میں نے پوچھا کہ سر آپ کے پاس ایک کیس اسی سلسلے میں لگا ہوا ہے سوموار کے روز, وہ بھی انتخابی دھاندلی سے متعلق ہے اور آج بھی اسی حوالے سے الزامات لگ گئے ہیں. تو کیا آپ کمشنر راولپنڈی کو طلب کر کے شواہد مانگیں گے؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ جی جو کیس زیر التوا ہوتا ہے میں اس پر بات نہیں کر سکتا. جب وہ فیصلہ آئے گا تو پھر آپ بھی پڑھیں گے, ہم بھی پڑھیں گے, آپ تنقید بھی کریں گے اس پہ اور پوری دنیا بھی یہ دیکھ لے گی. تو بہرحال انہوں نے بار بار یہی کہا کہ اگر نہیں, ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ کیس جب لگے گا تو اس روز ہم دیکھیں گے وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں. بالکل انہوں نے اس حوالے سے ابھی کوئی انڈیکیشن نہیں دی کہ وہ کیا سوچ رکھتے ہیں یا کیا اس حوالے سے دے دیا نا کہ اس معاملے کو ٹیک اپ کریں گے. وہ آلریڈی معاملہ لگا ہوا ہے. ہاں اس حوالے سے یہ ہے کہ پہلے شاید ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ ایک 84(3) کی درخواست ہے, یہ آئی ہے, یہ سب سے پہلے تو شاید میرٹس پہ کہ قابل سماعت ہے بھی یا نہیں ہے, کوئی آبزرویشن 2-4 آئیں اور یہ کیس نپٹ جائے. لیکن پھر آج کمشنر راولپنڈی کا بیان اور پھر چیف جسٹس کی ہم صحافیوں سے یہ گفتگو, تو اس سے اب یہ ہے کہ سوموار کا روز خاصا اہم بھی ہو چکا ہے کمرہ عدالت نمبر 1 میں. تو دیکھتے ہیں اس روز کیا ہوتا ہے. بہرحال یہ وہ سارا پس منظر تھا جس سے چیف. اچھا, توہین عدالت کی بھی بات ہوئی, وہاں پر عبدالقیوم صدیقی صاحب نے غالباً سوال کیا تھا کہ کیا اگر وہ آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے غلط الزامات لگائے ہیں تو آپ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی انیشیٹ کریں گے؟ اس پر چیف جسٹس نے یہی کہا جی کہ وہ توہین عدالت کی کارروائی پر عموماً پرہیز کرتے ہیں, وہ ان چیزوں پہ یقین نہیں رکھتے. بہرحال اگر اس ریاستی عہدیدار نے یہ الزامات لگائے ہیں تو شواہد جو ہیں وہ قوم کے سامنے رکھنے چاہیے. اچھا. تو یہ بات ہوئی اور اس کے بعد اب ایک چیف جسٹس کا ڈیکورم تھا, اس سے یہی جو ہم پوچھنا ہی یہی چاہ رہے تھے کہ آج کے روز جو اتنا بڑا بیان سامنے آیا ہے اس پر چیف جسٹس کیا رد عمل دیتے ہیں. تو اس معاملے پہ پھر ہم نے نہ تو عمران وسیم صاحب نے مزید کوئی سوال کیا, نہ میں نے کیا, نہ قیوم صدیقی صاحب نے. پھر وہ جو اوریجنل مدعا تھا جس
پر وہ ہمیں آج سارا وہ پہلی بار وہ بھی ڈسکلوز کر رہے تھے. ایک بار مرتبہ انہوں نے پہلی مرتبہ کیا, ہم صحافیوں کو کچھ نہیں پتا تھا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. ہم روز ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ یار یہ کیا برین چائلڈ کیا ہے, کس کا ہے. تو پہلی مرتبہ انہوں نے وہ جو ایک ہم صحافیوں کی جانب سے ایک ٹریننگ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا تھا, وہاں انہوں نے کہا تھا کہ یہ فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے کچھ بن رہا ہے. تو آج انہوں نے بتایا کہ یہاں وہ جھنڈا لگے گا, یہاں وہ فنڈامنٹل رائٹس ہم یہاں پر تراشیں گے, میڈیا کے لیے بات ہوگی, آپ وہاں بیٹھتے ہیں وہاں بیٹھتے ہیں, آپ تنگ ہو رہے ہوتے ہیں. بیسیکلی وہ ان کا آئیڈیا یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کا پڑھایا نہیں جاتا بچوں کو بھی, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر ہم اس کے حوالے سے کچھ لگائیں گے اور کچھ بچے بھی آئیں گے. کچھ فیسیلیٹیٹ, ایک تو وہ صحافیوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہ رہے تھے, فیسیلیٹیٹ یہ کہ یہاں سے ہمیں نکال کے وہاں بھیج دیا جائے گا. یہ بات بھی ہوئی کہ عمران وسیم صاحب نے کہا کہ پھر آپ ہمیں وہاں سے نکال رہے ہیں, تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ کو کون نکال سکتا ہے, لیکن آپ کو یہ جگہ اتنی پسند آئے گی آپ خود وہ چھوڑ کے یہاں آ جائیں گے. اور ساتھ انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ باہر بھی لوگ آتے ہیں, وہ تصویریں بنوا رہے ہوتے ہیں, سڑک پہ کھڑے ہوتے ہیں, تو وہاں تک ان کو بھی ایکسیس ہوگی, میڈیا کو بھی ایکسیس ہوگی, تو وہ وہاں بیٹھ کے کوئی ولاگ کرتا ہے, کوئی تصویر بناتا ہے, کوئی سپریم کورٹ کے ساتھ کوئی بات چیت کرنا چاہتا ہے, وہ تو یہ تو انہوں نے نہیں کہا, لیکن وہ یہ ساری فیسیلیٹیشن جو ہے وہ کرنا چاہ رہے تھے. تو اوور آل آپ نے کیا آج ریڈ کیا ہے چیف جسٹس کی جو باڈی لینگویج تھی, کیا ایک تو آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ مائنڈ بنا چکے تھے کہ انہوں نے اپنا مطمع نظر آج بیان کرنا ہے اور بتانا ہے, ایک طرف سے الزامات لگ رہے ہیں, اس کا جواب انہوں نے دینا ہے. گو کہ میری رائے میں تو یہ مناسب طریقہ کار نہیں ہے. چیف جسٹس یا ججز صاحبان کا یہ طریقہ کار نہیں بنتا کہ وہ کسی بھی مدعے پر آ کر کیمرے کے اوپر اپنا رد عمل دینے لگ جائیں. اگر اتنا ہی تھا تو کم از کم کوئی اعلامیہ جاری ہوتا, کوئی اس کی آپ کو کچھ نیڈ ہے کوئی نہیں. اس حوالے سے لوگوں نے, دوستوں نے خبریں چلائیں کہ شاید کوئی ججز کالونی میں یا اس حوالے سے کوئی ججز کا اجلاس ہوا ہے, انہوں نے چیف جسٹس سے کہا ہے. بہرحال اس میں بھی کچھ ایسے نام لیے جا رہے ہیں کہ جن ججز کی وہاں پر میٹنگ ہوئی ہے ان میں سے کچھ شہر سے بھی باہر ہیں. لیکن یہ بات تو ایک پبلک نالج میں اب ہے کہ آج کچھ ججز صاحبان کی جانب سے اپروچ ضرور کیا گیا چیف جسٹس کو, اور یہ کہا گیا ہے کہ اس معاملے کو ٹیک اپ کیا جانا چاہیے. بالکل کہا گیا ہوگا اور اس طرح کی صورتحال ہوگی, کیونکہ دیکھیں ملک میں آج جو صورتحال اچانک سے جو کمشنر صاحب تھے ان کے بیان کے بعد تبدیل ہوئی, سوشل میڈیا ہو, مین اسٹریم میڈیا ہو, اور پھر ان انتخابات میں ہم چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی لیگیسی کو اس حوالے سے پیچھے نہیں رکھ سکتے کہ ان انتخابات کے بعد آپ دیکھیے کہ وہ جو ایک 13 جنوری کا فیصلہ تھا بلے کے انتخابی نشان کا, اس پر فیصلہ اچھا ہو برا ہو بڑی تنقید ہوئی, لیکن یہ بھی تو ایک فیکٹ ہے کہ ایک سیاسی جماعت سے ان کا انتخابی نشان چھینا گیا, اور اس کے بدلے اس کے بعد جتنی نشستیں حاصل کیں اور پھر مخصوص نشستوں سے بھی محروم ہوئے. تو آج انتخابات کو ہوئے 7 روز گزر چکے ہیں اور اس وقت کسی کو نہیں پتا, ملک میں اتنی انسرٹینٹی ہے. جس لمحے ملک کو سب سے زیادہ استحکام کی ضرورت تھی, انتخابات کی ضرورت تھی, آج آپ دیکھیے چترال سے لے کر گوادہ تک ہر بندہ سراپا احتجاج ہے. کسی کو نہیں پتا کہ ان انتخابات کے بعد مرکز میں حکومت کون بنائے گا, پنجاب میں کون بنائے گا. جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری ہے اور باتیں کچھ الگ سے ہو گئی ہیں کہ شاید انتخابات کو کالعدم قرار دے دیا جائے گا. یہ بھی شہر اقتدار میں باتیں چل رہی ہیں جی کہ انٹرم سیٹ اپ کو مزید پرولونگ کیا جائے گا, اسٹیبلشمنٹ کی یہ خواہش ہے, ججز کی یہ خواہش ہے. تو اس قدر انسرٹینٹی, اور اس میں ایک شخص جس کی لیگیسی الیکشن ہو اب تک اور 13 جنوری کا فیصلہ ہو, تو ان کے کانشس میں یہ بات تو بیٹھ چکی ہوگی. کیونکہ میں آپ کو جمعے کے روز کا حوالہ پھر سے دے دوں کہ جب جمعرات کے روز انتخابات ہوئے, سارا دن ہم انتخابات کی کوریج کے لیے تھے. جمعے کے روز میں تھا کہ میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں جاؤں گا, میں دیکھوں گا وہاں پر کہ آج وہ کیا ہے. میں نے سمجھا آپ کہنے لگے ہیں کہ میں جاؤں گا اور میں کہوں گا کہ آپ نوٹس. میں دیکھنا چاہتا تھا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس وقت مطلب کس رنگ میں ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو میں نے وہاں پر جو دیکھا کہ مجھے اس دن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, شاید کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے, میری جو آبزرویشن ہے وہ ٹوٹلی غلط ہو سکتی ہے, لیکن مجھے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا وہ جو ایک چیف جسٹس کا فلیور ہے, وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب والا جو ایک فلیور ہے جو ہمیں کورٹ پروسیڈنگ میں روز نظر آتا ہے, وہ نہیں نظر آیا مجھے. وہ اس دن تر و تازگی نہیں تھی, ڈی فوکس بھی تھے, وہ شاید غالباً سوئے نہیں تھے, بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں, نتائج دیکھتے رہے ہوں. تو اس دن کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ 3 دن 4 دن جو سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز چلیں, پھر ایک دن یہ جو آرمی کے خلاف کچھ آبزرویشن آئی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, وہ ہم نے دیکھا کہ اس وقت اے جی صاحب اس مرحلے میں جب وہ کنٹونمنٹ بورڈ والا کیس تھا تو اے جی صاحب نہیں موجود تھے کمرہ عدالت میں. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اے جی صاحب کو پہلے بلوایا اور پھر یہ آبزرویشن دی, فوج دھندے کرتی ہے. آپ ہمیں یقین دہانی کرائیں کہ فوج آج کے بعد دھندے نہیں اپنے دفاع کا کام کرے گی. نہیں, اس دن تو انہوں نے نہ صرف فوج کے حوالے سے بات کی تھی بلکہ وہ تھوڑا سا مذہب کی طرف بھی چلے گئے ایسے ہی, اور پھر تھوڑا سا اب مجھے کوئی ذی شعور انسان یہ بتا دے کہ فوج اپنی حدود میں رہ کر کام کرے گی, یہ یقین دہانی اٹارنی جنرل آف پاکستان چیف جسٹس کو دے گا. تو بہرحال وہ جو ان کا پورا ایک ہفتے کا کوڈ آف کنڈکٹ تھا, نہیں بنتا اصولی طور پہ تو اٹارنی جنرل وفاق کا نمائندہ ہے, وہ تو اصولی طور پہ ہمارے آرمی چیف بھی 22ویں گریڈ کے جو ہمارے سیکٹری ڈیفینس ہیں اس کے انڈر ہے. اصولی طور پہ تو کتابوں میں لکھی باتیں وہ تو خیر رہنے دیجیے. جو اس وقت ہمارے ملک میں رائج ایک قانون اور ایک کچھ آئین سے اوپر بھی کچھ ہے. اٹارنی جنرل نے یقین دہانی کرائی, اٹارنی جنرل نے بھی یقین دہانی نہیں کرائی تھی خیر انٹرسٹنگلی. اور پھر مزے کی بات, وہ آبزرویشن آئی اس دن فیصلے میں, اس آبزرویشن کا کوئی ایک لفظ ججمنٹ کا حصہ نہیں بنایا گیا. تو بہرحال یہ جو 2-3 ایسے ایکٹس تھے, تو میں اس دن سے
میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب پریشان ہیں کہ ان سے وہ جو ایک فیصلہ ہوا اور ان کے بعد انتخابات ہوئے، اکتوبر میں جب وہ ریٹائر ہو کے جائیں گے تو انہیں کس نام سے یاد رکھا جائے گا؟ کیونکہ مجھے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ایک تقریر یاد ہے جو انہوں نے اس وقت G10 میں اسلام آباد ہائی کورٹ ہوتی تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی کوئی تقریب تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تاریخ کی ایک وائٹ اور ایک بلیک لسٹ جاری ہونی چاہیے، جو جن کرداروں کے بارے میں، جیسے وہ جو جسٹس منیر تھے، اس کے بعد کچھ ایسے کردار تھے، ججز تھے یا پھر جو ڈکٹیٹر تھے، انہوں نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا نام تاریخ کی اس بلیک لسٹ میں، اور جسٹس اچل بھگوان داس اور باقی یہ ڈائریکٹ کہ قاضی صاحب کا نام بلیک لسٹ اب جو وہ چاہتے تھے کہ وہ وائٹ لسٹ میں آئیں، جو ان کا ایک پوری ایک لیگیسی تھی، اب ان انتخابات کے بعد کیا انہیں یہ ڈر نہیں ہوگا کہ ان کی لیگیسی کیا بچے گی، انہیں کس نام سے یاد رکھا جائے گا؟ تو آج بھی گزشتہ پورے ہفتے کی طرح مجھے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پریشان نظر آئے، اور یہی وجہ تھی کہ آج انہوں نے پہلی بار میڈیا انٹریکشن کیا اور اس میں بتایا بات کی۔ بہت بہت شکریہ وسیم ملک صاحب۔ بہرحال پہلی دفعہ تو انہوں نے میڈیا کے اوپر لب کشائی نہیں کی، انہوں نے اس سے قبل بھی آج ہمارے جو دوست سینئر جرنلسٹ عبدالقیوم صدیقی صاحب موجود تھے، ان کو ایک انٹرویو دیا تھا، گو کہ وہ بالکل ہی ڈفرینٹ نوعیت کا تھا۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے جو آج باتیں کی گئی ہیں اور آن کیمرہ کی گئی ہیں، اور باوجود اس کے کہ پہلے وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ آن ریکارڈ یہ بات نہیں کریں گے، اور پھر کیمرہ کے اوپر انہوں نے سوال ہونے کے بعد متعدد سوالات کے جواب میں مختلف باتیں کہیں اور ان تمام تر الزامات کو مسترد کیا۔ اصولی طور پر تو چیف جسٹس آف پاکستان کا کام نہیں بنتا کہ وہ میڈیا پر آ کر اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کا جواب دیں۔ ججز اپنے فیصلوں کے ذریعے بولا کرتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ جو ایک بات ہو رہی تھی کہ ان کو مشورے دیے جا رہے ہیں، تو کوئی اعلامیہ ہی جاری کر دیا جاتا سپریم کورٹ کے PRO کی جانب سے، تو یہ ایک جو انسرٹینٹی ہے وہ کم از کم دور ہو جاتی اور حالات میں ایک بہتری آ سکتی تھی۔ اور اب کم از کم جو بات سامنے آ رہی ہے، منڈے کو مقدمہ سماعت کے لیے مقرر ہے، تمام تر نظریں اب منڈے کو کمرہ عدالت نمبر 1 پر ہوں گی، جو ایک عام شہری کی ایک عام سی درخواست تھی بریگیڈیئر علی نامی شخص کی، وہ درخواست اب کافی اہمیت اختیار کر چکی ہے۔ دیکھتے ہیں اس درخواست پر سماعت کے دوران کیا ہوتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔